حدیث پاک موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام آپ 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عیدین کے علاوہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن پہلی تاریخوں کے اندر، 1، 2، 3، پھر 3 درمیانی تاریخوں کے اندر مہینے کے درمیان میں، اور 3 مہینے کے آخر میں روزے رکھا کرتے، یعنی ٹوٹل پورے مہینے کے اندر 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ پورا سال ان کی یہی روٹین انبیاء علیہ السلام کی رہا کرتی۔ تو اس لیے یہ اپنی قوموں کو بھی حکم فرماتے کہ تم بھی روزے رکھا کرو۔ تو یہی بات اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پرہیزگاری کے لیے روزے عطا فرمائے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو، یعنی صحابہ کرام کو خطاب فرما کے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، خدا کی قسم تم یہ آرزو کرو کہ اے اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دیں۔ یہ اتنا پیارا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب مسلمان اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ روزے دار کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے۔ وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار تو جسمی طور پر روزے دار رہا، اس کے جو منہ کی خوشبو ہے، یعنی جو بندہ بھوکا رہتا ہے تو معدے سے بو اٹھتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں یار بو آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھے اس روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ روزے دار تو روزے دار رہا، اس کے منہ سے آنے والی جو ہم کہتے ہیں بدبو ہے، اللہ فرماتا ہے وہ خوشبو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو یارو سوچو تو صحیح، جس روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اتنی پیاری لگتی ہے، اس روزے دار کا پورا جسم کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشیں ہیں، خصوصی فضل ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم روزہ رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھا کرو تم صحت عطا ہو جائے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو صحت دینے والا ہے کہ تم روزہ رکھو تو صحیح۔ ہم بیمار ہوتے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، مثال کے طور کے اوپر صبح ہم نے سحری کرنی ہے تو دبا کے کھائیں گے کہ یار پورا دن بھوکا رہنا ہے۔ اب جب دبا کے کھائیں گے پھر ہمارے معدے کو وہ چیز ہضم نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے بیماریاں بنیں گی۔ پھر پورا دن بھوکا رہیں گے، شام کو جب افطاری کا وقت آئے گا پکوڑے بھی ہوں گے، سموسے بھی ہوں گے، تو چاول بھی ہوں گے، تو فلاں بھی ہوگی، تو فلاں ڈش بھی ہوگی، تو پھر رج کے کھائیں گے کہ پورا دن ہم بھوکے رہے ہیں، اب ہم رج کے کھائیں گے۔ اب پھر جناب اتنا رج کے کھاتے ہیں کہ مغرب کے بعد نماز کے لیے بھی اٹھا نہیں جاتا۔ پھر ہم سے تراویح کے اندر، فرائض کے اندر سستی شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا معدہ خالی ہوگا ہم کھائیں گے، ہمارا معدہ بھاری ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں طرح طرح کی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم صبح بھی حساب کا کھائیں، شام کو بھی حساب کا کھائیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو پورا سال کئی دفعہ بیمار ہوتے ہیں، کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ روزہ رکھتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں؟ اور بیمار تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ گئی تو آ گئی، ورنہ روزے سے بندہ کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم روزہ رکھنے والے بنو، ہم تمہیں صحت عطا فرما دیں گے۔ صحت علیحدہ ملے گی، اجر عظیم اللہ تعالیٰ علیحدہ عطا فرمائے گا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 خصوصی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے میری پیاری امت کو عطا فرمائی، میری امت سے پہلے کسی کو بھی عطا نہ فرمائی۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، نمبر 1 وہی جو میں پہلے بات بتا چکا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ سونی لگا کرتی ہے۔ دوسری فرمایا وَتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يَفْطِرُوا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار تک روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ پیار سے کہیے یار سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَيُزَجِّنُ اللَّهُ مِنْ عَزَّ وَجَلَّ، میرے مصطفیٰ کریم نے وَيُزَجِّنُ اللَّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا سال میرا اللہ روزے داروں کے لیے جنت کو مزین فرماتا ہے، سجا دیتا ہے۔ جب آخری یعنی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ جنت سے خطاب فرماتا ہے اے جنت اب تو بالکل خوبصورت ہو چکی ہے، تیار رہ، ان قریب میرے روزے دار بندے مشقتیں جھیل کر تمہاری طرف تمہاری نعمتیں حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں یارو ہم لوگ جو روزے دار ہوا کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی جب چاند نظر آتا ہے رمضان شریف کا تو میرا اللہ تمام شیاطین کو قید فرما دیتا ہے، اور دنوں کے اندر جو شرارتیں کرتے ہیں وہ کسی مسلمان کے ساتھ شرارتیں کر ہی نہیں سکتے۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مسلمان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، کاروئے جتنی نیکیاں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا بندوبست فرماتا ہے۔ 5ویں چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب وآخر اللیلہ وتستغفر لہم وآخر اللیلہ صیام، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تمام روزے داروں کو میرا اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے، اور روزے داروں جاؤ ہم نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ کتنا پیارا اللہ کریم ہے کہ پورا رمضان بندہ کوئی روزے رکھے۔ پھر ایک اور حدیث پاک مشکات پاک کی آتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتوں ان روزے داروں کی جو جزا ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اللہ تو ان کو جزا کیا عطا فرمائے گا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے میں انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا، اب میں جانوں میں ان کی جزا جانوں، میں خود ان کو ان روزوں کی جزا عطا فرماؤں گا۔ دوسری حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ میں انہیں جزا عطا فرماؤں گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے مالک و مولا جزا کیا عطا فرمائے گا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے ان میں اپنے بندوں کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یعنی کہ عبادات کرتے رہتے ہیں، ارے میں ان کو جزا کیا دوں گا؟ جب یہ روزوں سے فارغ ہو کر میری طرف آئیں گے میں ان کو اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ کیا یار خوبصورت، یقین مانیے میرے مصطفیٰ کریم نے اس لیے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تم پورا سال یہ آرزو کرو اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد حدیث، آپ کو شہید کر دیا گیا، جب شہید کر دیا گیا تو آپ کو دفن کیا گیا، جب دفن کیا گیا لوگ آپ کے مزار کی زیارت کے لیے آتے تھے، جب آتے وہاں پر قبر کے اوپر پہنچتے ان لوگوں کے ناکوں کے اندر مشک کی خوشبو اس قبر مبارک سے آیا کرتی تھی۔ مومنوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کی قبر سے بھی مشک کی اللہ تعالیٰ خوشبوئیں عطا فرماتا۔ جب سارے لوگ آتے فاتحہ شریف پڑھتے زیارت کرتے خوشبو سونگتے بڑے حیران ہوتے ان کو کیسے یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ کسی اللہ والے نے مراقبہ فرمایا
کہ اس اللہ والے کی قبر سے کیوں خوشبو آتی ہے؟ بس مراقبہ فرمایا، آنکھ لگی تو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، مراقبے کے اندر ہے، خواب کے اندر ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے، وہ بندہ خدا اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ ارے اس لیے آتی ہے کہ اس نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے تھے، رمضان کے سارے روزے بھی رکھے تھے، اس لیے ہم اس کی قبر سے مشک کی خوشبوئیں عطا فرما رہے ہیں کہ جو اس نے گرمیوں کے روزوں کے اندر، گرمی کے اندر شدید پیاس اور بھوک برداشت کی تھی، بس اس بھوک اور پیاس کا صدقہ اس کی قبر سے مشک کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے، اچھا دوسری بات، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ ملتا جلتا واقعہ، آپ فرماتے ہیں مکہ شریف کے اندر میں 3 سال تک رہا، آپ تابعی بزرگ ہیں، مکہ شریف کے اندر 3 سال رہے، فرماتے ہیں ایک نوجوان آتا ملتا چلا جاتا، بڑی محبت کرتا، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، 5 گھنٹہ نماز پڑھنے والا۔ جب آخری وقت آیا کہنے لگا حضور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے مجھے غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے۔ اب حضرت سفیان ثوری نے فرمایا ٹھیک ہے، جب اس دنیا سے چلا گیا اب کیا کیا، اس کو غسل بھی دیا، اسے کفن بھی دیا، اسے دفنایا بھی، پھر اس کی وصیت پر یہ عمل کیا، پوری رات کو اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اچانک فرماتے ہیں اونگ آ گئی، جب اونگ آئی تو میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ قبر والا جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، میں حیران میں پریشان، اور جنت تجھے کیسے ملی؟ جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا حضور بالا میرے پاس اور کوئی ایسا عمل تو نہ تھا، بس اتنا عمل تھا کہ جب گرمیوں کے روزے آتے میں سارے روزے پورے رکھتا، شدید پیاس اور بھوک کے اندر بھی روزے رکھتا، شوال آتا اس کے بھی 6 روزے رکھتا، بس اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میری مغفرت بھی فرما دی ہے، میری قبر کو تحت نگاہ کشادہ بھی فرما دیا۔ حضرت سخی سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی اسی بات کو، ان عاشقوں کی بات کو کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، عاشق ہووے پیش کماوے دل رکی وانگ پہاڑا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدے اسرنا چاہیے باغو پامیں کافر کر ہزارہ ہو یارو انج نہ سمجھنا، صرف اے ہوئی نہ سمجھنا کہ کدرے اسی رمضان دے اندر بے ادبیاں بھی کرتے رویے، جو مرضی کریے پھر بھی اللہ تعالیٰ سانو بخش دے بے گا۔ شروع صدور دے اندر عیون الحکایات دے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ کوفہ دے قبرستان دے اندر تشریف لے گئے، آپ نے اچانک بیکھیا تازی قبر ہے، اس دے حالات واقعات جانن دی آپ نو ضرورت پیش آئی، خواہش ہوئی، آپ جناب محترم اللہ دی برگاہ دے اندر عرض کر دے نے، اے میرے مالکہ منو اس قبر والے دے حالات دے بکھا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نو آپ دیاں اکھاں دے سامنے اوپر دے اٹھ گئے، آپ نو اس قبر والے دے حالات و واقعات دکھانا اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائے۔ اس قبر والے نو اللہ نے عذاب دے اندر مبتلا فرمایا ہویا ہے، وہ قبر والا عذاب دے اندر ہے۔ اچانک اس قبر والے دی آواز آئی، یا علی انا حریق فی النار،
انا غریق فی النار، یا علی المرتضی منو بچا لو میں غرق ہو گیا۔ منو اللہ نے عذاب دے اندر گرفتار فرمایا، میری قبر دے اندر اگ بھڑک گئی ہے، میرے جسم نو اگ جلا رہی ہے۔ کرم تے فرماؤ، تسی شیر خدا ہو، تسی حیدر کرار ہو، تسی بڑے مشکل کشاب ہو، میرے تے کرم فرماؤ، منو اس عذاب تو نجات دلاو۔ حضرت علی المرتضی نو اس مردے تے رحم آیا، اس قبر والے تے رحم آیا۔ اللہ دی بارگاہ تے اندر عرض کردے نے، اے میرے مالکا، اس بندے نے میرے کولوں مدد طلب کیتی ہے، کرم فرما دے، اس دے اتوں سارا عذاب دفع فرما دے۔ میرے اللہ نے فرمایا، یا علی اس دی سفارش نہ فرماؤ، یا علی المرتضی یہ دی سفارش نہ فرماؤ، اے بڑا گناہگار ہے، یا اے اللہ کیڑی گناہ کیتے نے۔ میرے اللہ نے فرمایا، جدو رمضان آندا دن دے اندر روزے رکھدا، رات نو گانے سندا، گناہ کردا، بدکاریاں کردا، رمضان دیاں بڑیاں بے ادبیاں کردا، جس دی وجہ تھی اسی اس نو عذاب دے اندر گرفتار فرمایا۔ حضرت علی المرتضی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عرض کردے نے، مالکا ہن تے کرم فرما دے، اس نے مینوں مدد واسطے پکاریا ہے، میں ولیاں دا سردار ہاں، میں مشکل کشاب ہاں، جے میں دی مدد نہ کیتی ساری دنیا تے رولے پینے نے کہ اے علی اس نو تے بڑے لوگ مندے نے، اے تے کسے مردے دا عذاب بھی دفع نہیں کروا سکیا۔ اے اللہ علی دی دعا قبول فرما لے۔ میرے اللہ نے میرے اللہ دی رحمت نو جوش آیا، میرے اللہ نے فرمایا، او علی او سجدیوں سر چک لے، اسی تیری سفارش دا صدقہ اے دے تو عذاب دور فرما چھڑیا ہے۔ او یار اسی سے واسطے آنیا میں کیوں نہ سو رہا، میں کیوں نہ سو رہا، اے دم دم بلی ہے، میں کیوں نہ سو رہا، میں کیوں نہ سو رہا، اے دم دم بلی ہے، مجھے کیوں نہ سو رہا، میں کیوں نہ سو رہا، اے دم دم بلی ہے، امداد علی تو منگی ہر ولی ہے، میں کیوں نہ، تسی بھی پڑھ لو، میں کیوں نہ سو رہا، میں کیوں نہ سو رہا، اے دم دم علی ہے، میں کیوں نہ سو رہا، ایک ہے محمد تجھی ادیتی ہے، ایک ہے محمد تجھی ادیتی ہے، دو میں ہوتے پچڑے تے پنجواں علی ہے، میں کیوں نہ سو رہا، میں جڑا جڑا علی نال پیار کردہ پڑھ لوے، میں کیوں نہ سو رہا، میں پتہ چلا حضرت علی المرتضی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس مردے سے عذاب اللہ نے دور فرما دیا۔ یعنی اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بندہ خدا رمضان کے اندر گناہ کرے گا اسے سزا بھی دی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان شریف کے اندر زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اگلے رمضان شریف تک اس کے نامہ اعمال کے اندر زنا کا گناہ لکھا جاتا رہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جب اگر اس سال اور اگلے سال کے درمیان میں یہ بندہ خدا دنیا سے چلا گیا، مر گیا، وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ حدیث پاک آتی ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں، روزے کے اندر ادب و احترام کریں۔ یارو دیکھو مجوسی تھا، مسلمانوں کے بازار کے اندر آیا، بچہ کھا رہا ہے، بچے کو مارا، تھپڑ مارا۔ بچے نے کہا آپ بھی تو کھاتے ہیں، میں کھا رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ اب باپ نے کہا یار میں تو گھر میں کھاتا ہوں، تو مسلمانوں کے شہر کے اندر، ان کے بازار میں، ان کے حرمت والے مہینے کے اندر کھا رہا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ بس وہ مجوسی دنیا سے گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟
اس نے کہا اللہ نے مجھے مرتے دم ایمان نصیب فرما دیا، مرنے کے بعد جنت عطا فرما دیا۔ پوچھا کس لیے؟ کہا بس وہ ایک دن رمضان کا ادب و احترام کیا تھا۔ اگر مجوسی رمضان کا ادب کرے اسے اللہ ایمان بھی عطا فرمائے، جنت بھی عطا فرمائے، اگر مسلمان ادب و احترام فرمائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے اندر صدقات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں فقیروں کا مطلب کہ دھیان رکھیں، اپنی مسجد کا دھیان رکھیں۔ ہماری مسجد کے اندر ماشاءاللہ پینٹ ہوا، جس نے بھی کروایا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ کسی نے پچھلے دنوں جو لاش کے لیے گیزر ہوتا ہے ٹھنڈا رکھنے کے لیے، وہ بھی الحمدللہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کام کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم کے اندر، عزت کے اندر، رزق کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں، اپنی مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ مبارک مہینہ ہے، ایک دیں گے اللہ تعالیٰ، اس ایک کے بدلے اس رمضان شریف کے صدقے آپ کو 1000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ امید رکھوں انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں